مضبوط کر لیں گے۔ ہری اشاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب، ملک غلام مصطفیٰ صاحب، اصل مسلم لیگ یہی ہیں۔ میں چونکہ سال سے 73 کے جو تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، چودھری فضل الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاں جامعہ حنفیہ نورالعلوم میں، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مظفر علی شمسی مرحوم، سردار ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان، یہ وہاں آئے تھے۔ اس وقت سے اس خاندان سے میری وابستگی ہے۔ وہ ایک ختم نبوت کے عظیم مجاہد تھے، ان کے بڑے کارنامے۔ ان کے بعد ان کے جانشین، ان کے صاحبزادے چودھری شجاع حسین صاحب، اللہ ان کی عمر دراز نصیب فرمائے، ہمیشہ انہوں نے پاکستان، اسلام، حق اور صداقت کا علم بلند کیا ہے، اور چاہیے بھی ہے کہ اس لیے کہ پاکستان کے بقا اور سلامتی، امن و امان کی، اور اس کے اندر اس نظریہ پاکستان کے مطابق عادلانہ نظام کے قیام کی سب سے ذمہ داری مسلم لیگ پر عائد ہوتی ہے۔ میں 25 سال سے میرے جماعت سے مجھے کہتے ہیں کہ صدر ہے، لیکن میں علماء مشائخ ونگ کا، لیکن بہرحال جب آپ سست ہو جاتے تھے تو ہم بھی سست بیٹھ جاتے تھے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے آ کر ذرا جان ڈال دی اور ذرا توجہ دلا دی، تو الحمدللہ ہمارا ونگ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے 6 صوبوں پر مشتمل مرکزی جو جماعت بنی ہے، اس میں جید علماء کرام جو شیخ الحدیث ہیں، مفسر ہیں اور محقق ہیں، ایسے علماء کو ہم نے ہر مقطع فکر کے تمام علماء کو لیا ہے، اور پھر کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم آئندہ کے لیے بھی اسے پوری پاکستان کے اندر 6 واڑے صوبوں کے اندر علماء مشائخ کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے اس تحریک میں اور الیکشن میں انشاءاللہ بھرپور کردار ادا کریں۔ اور اس تقریب کی جس کا پرپز ہے، اس کے تحت میں بھی چودھری شجاع صاحب کو ایک تو ان کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو ان کی ہمارے اوپر قائدانہ صلاحیتیں ہیں، اور جن کو دیکھ کر، جن کی گائیڈ لائن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں پارٹی میں، اللہ ان کو ہمارے سر پر سلامت رکھے اور ہمیں موقع دے کہ ہم ان سے جس قدر ممکن ہو ان کی قائدانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، ان سے سیکھیں، اور اس پارٹی کو مضبوط کریں، منظم کریں، فعال کریں، اور اس پارٹی کے اندر بھائی چارہ، دوستی، پیار، محبت پیدا کریں، آپس کی ناراضگیاں ختم کریں، اور مل جل کر باہمی تعاون سے ہم اس پارٹی کو آگے لے کے جائیں انشاءاللہ۔ ابھی میں چودھری شجاع صاحب کی جو کارہائے نمایاں ہیں، یا جو انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں جو اہم فیصلے کیے ہیں یا جو انہوں نے کام کیے ہیں، سٹارٹنگ فرام ہز فادر چودھری ظہور الہی، وہ میں 2 منٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چودھری ظہور الہی صاحب شہید نے سیاست میں تعدد میں شہادت کلمہ حق بلند کیا، عام آدمی کے حقوق اور پنجاب کی تعمیر نو میں عمومی اور گجرات کی ترقی کے لیے خصوصی کردار ادا کیا۔ شہید ملک و ملت چودھری ظہور الہی نے گجرات کا نام قومی افق پر جہاں روشن کیا، وہاں ان کے جانشین چودھری شجاعت حسین نے اسے عالمی سطح پر متعارف کرانے کے لیے عملی جدوجہد کی۔ چودھری شجاعت حسین نے 5 مرتبہ قومی اسمبلی اور 2 مرتبہ ایوان بالا میں گجرات کی نمائندگی کا منفرد انداز اپنے نام کیا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچے۔ چودھری شجاعت حسین نے سیاست میں سچائی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کی وضعدار، معاملہ فہم شخصیت، جذبہ حب الوطنی کے اپنے
اپنے کیا مخالف بھی اس کے قائل ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کی سیاسی فہم و فراست اور قیادت میں 2002 سے لے کر 2007 تک پاکستان معاشی سیاسی طور پر مستحکم ہوا اور روزگار، انصاف، تعلیم کی فراہمی میں خصوصی توجہ دی گئی۔ اس سنہری دور میں چودھری شجاعت حسین کی سیاسی بصیرت اور زیر قیادت پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے ملکی تاریخ میں بے مثال اور لازوال عوامی ترقی اور خدمت کے منصوبے شروع کیے گئے۔ چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں پنجاب نے عملی طور پر ترقی کے اور ہر لحاظ سے مثالی صوبہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے بطور وزیر داخلہ 1998 میں نیشنل ڈیٹا بیس آرگنائزیشن NDO کی بنیاد رکھی، جسے 2000 میں نادرا کا نام دیا گیا۔ نادرا کروڑوں پاکستانیوں کی سہولت کا سبب بنا۔ چودھری شجاعت حسین بطور وزیر اعظم اور اوورسیز پاکستان کی باڈیز بنانے میں اور اس وقت احکامات جاری کرنے میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، اور اس اوورسیز باڈی سے اب لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے دنیا بھر میں سفارت خانوں کے ساتھ بڑے شہروں میں پاکستانی قونصلیٹ قائم کروائے، جن سے اوورسیز پاکستانی مستفید ہو رہے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ میں مذہب کے خانہ کا اضافہ کرا دیا، جس سے اسلام دشمنوں کو اسلام کا لبادہ اوڑھنے میں عملی رکاوٹ ملی۔ چودھری شجاعت حسین نے بطور وزیر اعظم عالمی دباؤ کے باوجود عراق میں پاکستانی فوج بھیجنے سے انکار کر کے عملی طور پر ایبسولوٹلی نوٹ کہا۔ چودھری شجاعت حسین نے 2005 کے زلزلہ متاثرین کی عملی مدد کی اور ان کی بحالی اور امداد کے کاموں کی خود نگرانی کی، جس پر انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے بلوچستان کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے، قانون سازی کرائی اور اپنی جگہ ایک بلوچ سیاستدان کو وزیر اعظم منتخب کروایا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ قومی مسائل کے حل کے لیے ڈائلاگ کا اہتمام کیا اور ملکی دفاعی اداروں کو بھرپور سپورٹ کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اقلیتوں کی عبادت گاہوں سے لے کر ان کے قومی تہواروں تک کو قومی سطح پر منانے کی اجازت دی۔ چودھری شجاعت حسین نے لال مسجد اور جامع افضا کے مسئلہ حل کرانے میں ہر ممکن کوشش کی اور کئی مرتبہ اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالا۔ چودھری شجاعت حسین ہی واحد سیاستدان ہیں جن کی سیاسی بصیرت سے ملک بھر کے سیاسی قائدین رہنمائی لیتے ہیں، جو کہ مسلم لیگ اور پنجاب اور پھر گجرات کے لیے ایک خاص اعزاز ہے اور ہم سب کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری شجاعت صاحب کو صحت دے، ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر رہے، تاکہ ہم ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ڈاکٹر امجد صاحب اپنے خیرات کا اظہار کر رہے تھے۔ طارق حسن صاحب اگر لائن پہ ہیں۔ اچھا جی، چودھری صالح حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا، وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، سینئر نائب صدر ہیں ہمارے، اور اس وقت پارٹی کے پیغام کو اور پارٹی کے منشور کو حکومتی سطح پر اور ملکی سطح پر ان کا پھیلانے میں بڑا کردار ہے۔ پورے پاکستان سے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ بھرپور پارٹیسپیشن ہوئی۔ بس میں مختصر سی بات ہی کروں گا کہ
اللہ تعالیٰ ہمیشہ چودھری شجاعت صاحب کا جو سایہ ہے وہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور میں سمجھتا ہوں انہیں کی ہدایات کے مطابق، انہیں کی مشورے کے مطابق ہی، اور یہی اصل اثاثہ ہے ہماری جماعت کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہماری بھی کوشش ہے کہ اسی طرح ہی لوگوں کی خدمت کی جائے اور سب کا ساتھ دے کے چلا جائے. بہت شکریہ. چودھری شجاعت جی پہلے جی ابھی کیک کاٹیں گے. میں جو ونگز کے صدور ہیں، عاطف مغل صاحب، جان زیب صاحب، ڈاکٹر رحیم اوان صاحب، مونا بخاری صاحبہ، کامران صاحب، رضوان ہاشمی صاحب، کنور دلشاد صاحب، علامہ پیر چراغ الدین شاہ صاحب، یونس امان صاحب کی سٹیج پہ تشریف لے آئیں. باقی یہ سامنے نہیں کھڑا ہونا کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب خود اس جو ہے نا جی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آگے آ جائیں. جی کوئی اور دوست، سینئر دوست ہمدانی صاحب رہ گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، نام نہ لے سکا ہوں تو وہ تشریف لے آئیں. جی ملک عمران صاحب تشریف لے آئیں پلیز. بس اب دوست بیٹھے رہیں پلیز، اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں. چودھری شجاعت صاحب خود اس تقریب کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی کیک کاٹیں گے. تو میں ابھی اگر اجازت ہو تو کیک کاٹ لیں، پھر اس کے بعد دعا ہوگی. جی آگے آ جائیں. میں مس بخاری ہوں، چیئر پرسن فارن افیئرس کمیٹی فار PMLQ. آج کا دن بہت اچھا رہا ہمارے لیے، بہت امپورٹنٹ تھا. چودھری صاحب کی آج سالگرہ. اس کی سگنیفیکنس یا اہمیت یہ ہے کہ چونکہ وہ ہم ان کو ایک بہترین لیڈر کے طور پہ سمجھتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے طور پہ ہمیں لیڈ کیا ہے، ہماری پارٹی کو، ممبرس کو، سب کو اکٹھا رکھا، یکجا رکھا. اور ان سے ہمیشہ جب بھی ہم نے جو بھی ان کی گائیڈنس تھی، ایڈوائس تھی، وہ ہمیں ہمیشہ پاکستان کے لیے، سب سے پہلے پاکستان کے لیے ہی انہوں نے ہمیشہ ایڈوائس دی ہے کہ صوبائیت کو مرج کریں، ختم کریں اور ایز اے نیشن ہم اکٹھے رہیں. اور یہ مجھے چیز بہت اٹریکٹ کی. ان کی یہ جو ان کی سوچ ہے ہماری یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
کہ وہ سب یہ بات سمجھیں کہ ہم جب تک یکجا اکٹھے ہو کے نہیں سوچیں گے اس ملک کے لیے، یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. اور اس لیے ان کی لمبی عمر کے لیے اور ان کی صحت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سوچ کے ساتھ اس ملک میں رہنا بسنا ہمارے لیے ہمارے نصیب میں ہو. بہت شکریہ. جی میں صدف احمد، پاکستان مسلم لیگ کاف کی وائس پریزیڈنٹ وومن ونگ، اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں چودھری شجاع صاحب کی سالگرہ منانے کے لیے. بہت کم وقت میں ہم سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ان کی لمبی عمر کی دعائیں دی، اور اللہ پاک ان کو ان جیسا لیڈر ہم سب کے سروں پہ قائم دائم رکھے. از اے ویری پازیٹیو پرسن، اور ہم ان سے سیکھ ہی رہے ہیں. اب صرف چاہیں گے کہ پاکستان میں اسی طرح کے لیڈرز ہمیشہ رہیں ہمارے سروں پہ، جو ہمیں گائیڈ لائن دے سکیں اور آئندہ بھی ہماری رہنمائی کر سکیں. اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی دے.